السلام علیکم، میں ہوں آپ سب کی رائٹر مرجان کتب، اور آپ سب کی خدمت میں ایک بار پھر سے ہم حب ناول کی قسط کا آگے سے آغاز کریں گے۔ میں نے سوچا کہ مجھے جو ہے ایک خاموش کمرے میں بیٹھ کے اس ناول کو پڑھنا چاہیے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ ذرا ہم قدرتی مناظر کے قریب رہیں۔ آپ لوگوں کو مختلف قسم کی آوازیں آئیں گی تو ان کو نظر انداز کیجیے گا، جیسے چڑیوں کی، مرغیوں کی آواز اور لوگوں کی باتیں کرنے کی آواز۔ تو آپ سب اپنے کان میں ہیڈ فونس لگائیے، اور اس کے ساتھ جو ہے، جیسے عموماً ہم پہلے ریڈیو سنا کرتے تھے، سائڈ پہ رکھ کے اپنا کام وغیرہ کر رہے ہوتے تھے، اور ساتھ ہمارے گانے وغیرہ یا ہمارا ڈی جے بول رہا ہوتا تھا، آر جے ڈی جے وغیرہ۔ تو بس آپ کی رائٹر ناولسٹ مرجان کتب اب آپ لوگوں کی ڈی جے ہے۔ تو میں اب آگے سے ناول کا آغاز کرتی ہوں۔ پچھلی قسط جو ختم ہوئی تھی وہ رینڈم جگہ پہ ختم ہو گئی تھی، جہاں پہ منصور جو ہے وہ اپنے بھائی کے ہاتھ تحفہ بھیجتا ہے زخرف کے لیے۔ تو اب ہم آگے سے شروع کرتے ہیں، اور میں آپ لوگوں کو بتاتی جاؤں گی ساتھ ساتھ کہ کون سا منظر میں نے بہت دل سے لکھا، کون سا اکتاہٹ کے ساتھ لکھا، کون سا میں نے لکھتے ہوئے اسپیشلی شاعری میں آپ کو بتاؤں گی مجھے کون سی پسند ہے۔ صوفے پر دھپ سے بیٹھ کر اس نے سر صوفے کی پشت سے لگا کر ایسے آنکھیں موند لیں جیسے وہ نہ جانے کتنا لمبا سفر طے کر کے پیدل پہنچی ہو۔ اعصاب کچھ بہتر محسوس ہونے لگے تھے، لیکن اس سے پہلے وہ سنبھلتی شناسا سی موبائل رنگ ٹون پر اس نے پٹ سے آنکھیں کھولتے ہوئے حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھا، اور پھر سامنے ٹیبل پر جہاں اس کا اپنا سیل فون خاموش پڑا تھا۔ خاموشی پر وہ اپنی سماعتوں کا روزمرہ کا دھوکہ سمجھ کر جیسے ہی پیچھے ہونے لگی، وہی منحوس رنگ ٹون پھر سے بجنے لگی، وہی سماعتوں کے پردے پھاڑتی اپنی پراسرار سی خاموشی کا پتہ دیتی رنگ ٹون۔ کانپتے ہاتھ اس نے تیزی سے اپنے کانوں پر رکھتے ہوئے اس عفریت زدہ آواز سے پیچھا چھڑانا چاہا جو کئی سالوں سے اس کے تعاقب میں تھی، لیکن وہ آواز پھر بھی اسی منحوسیت اور وحشت کے ساتھ اس کی سماعت پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ پسینے ہوتے چہرے کے ساتھ وہ تیزی سے اٹھی اور پھر ڈسٹ بن کی سمت آئی، جہاں سے اس کے دل کو نفرت سے سیاہ کرتی وہ آواز مسلسل آئے جا رہی تھی۔ وہ آج سراب نہیں، حقیقت تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس نے ڈسٹ بن الٹ دیا اور ضبط سے گلابی پڑتی آنکھوں سے اس شاپر کو دیکھنے لگی۔ گہرا سانس لے کر اس نے اس شاپر کو کھولا جس میں ایک فون کا ڈبہ پڑا تھا۔ بغیر کچھ سوچے وہ اب ڈبہ کھول کر اس میں سے سیل فون نکال رہی تھی، اور اسکرین پر ابھرتا نام دیکھ کر اس کا دل لمحے بھر کو سرد سا ہو کر وہیں جم گیا، کبھی نہ دھڑکنے کے لیے، کیونکہ سامنے پاکستان کا نمبر تھا۔ وہ پاکستان آ گیا۔ دھیرے سے بڑبڑاتے ہوئے اس کی آواز اور اس کی حالت اس کی آفس کی خاموش دیواروں کو اجنبی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جو بہت مضبوط چٹان جیسی عورت تھی، ابھی کسی بھربھری دیوار کی مانند نیچے ڈہ گئی تھی، جیسے اس آفس کی دیواروں نے کئی سال سے یہ منظر نہیں دیکھا تھا۔ سر جھٹک کر وہ پھر سے ایک شان سے سیدھی ہوئی اور سیل فون اٹھایا۔ شوہر نامدار کے نام سے چمکتے نام کو خاموش آنکھوں سے دیکھ کر اس نے کال اٹھا لی۔ ہیلو روفی، دوسری جانب سے ابھرتی مردانہ آواز بے حد کھنکتی ہوئی تھی۔ اندر ہوتی ٹوٹ پھوٹ کے برعکس باہر سے وہ ٹھہرے پانی کی طرح پرسکوت نظر آ رہی تھی۔ میں پاکستان آج رات تک پہنچنے والا ہوں، اس کی خاموشی پر اس کو خود ہی بتانا پڑا۔ اس کو روبرو دیکھنے کی خواہش فون کے دوسری پار دوسرے ملک بیٹھے شخص کے دل میں انگڑائی لے کر بیدار ہونے لگی۔ ٹھیک، اور کچھ؟ اس کے ٹھنڈے ٹھار استفسار پر لمحے بھر کو خاموش ہوا، اور پھر اس کا بھاری چڑھاتا قہقہا جیسے ہی بلند ہوا۔ زخرف نے سیل فون کان سے پرے ہٹا لیا۔ اور بہت کچھ ہے، لیکن وہ میں تمہیں آ کر بتاؤں گا۔ اس کی پراسرار آواز پر زخرف کا ہاتھ بے اختیار اپنی گردن تک گیا۔ سانس گھٹنے کی کیفیت لمحے بھر کی تھی۔ ہاں، نام نہیں چینج کرنا میرا، سمجھی؟ حلاوت سے کہتے ہوئے آخر میں اس کی آواز میں جو تحکم لہرایا اس پر زخرف کا خون سر پڑنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے گھر میں اس شخص کی کیا اہمیت ہے، تبھی اس کا خاموش ہو جانا بنتا تھا، ہونا پڑے گا۔ اسی خواہش کے ساتھ انشاءاللہ قبر میں اترو گے۔ اس کی سرد نفرت انگیز لہجے پر دوسری جانب پھر سے قہقہا بلند ہوا، یوں جیسے وہ اس کی بے بسی سے حظ اٹھا رہا ہو۔ بیوہ ہو جاؤ گی؟ اس کی اگلی بات پر انشاءاللہ کہہ کر اس نے تیزی سے قول منقطع کرتے ہوئے جیسے خود پر کڑے ضبط کے پہرے بٹھائے تھے، کیونکہ جانتی تھی جس دن اس کا ضبط رخصت ہو گیا اپنے سارے خاندان کو وہ منہ کے بل زمیں پر لا گرائے گی۔ اس وقت کے آنے سے قبل اس کو ضبط کرنا تھا، بہت سارے صبر کے ساتھ۔
وہ اپنے گھر سے نکل کر شوگر چیک کرنے والی مشین ہاتھ میں تھامے تیز قدموں سے مصطفیٰ تایا کے گھر جا رہی تھی، کیونکہ رات 12 بجے وردہ کا میسج آیا تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، شاید شوگر ہائی ہے۔ وہ اسی وقت آنا چاہ رہی تھی، لیکن وردہ کے مطابق وہ کھانا کھا کر سونے جا چکے تھے۔ ان کے لیے پریشان اس کی صبح بمشکل ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ سب اس کے اندازے کے مطابق ناشتے میں مصروف تھے۔ تایا جان کو دیکھتے ہوئے اس نے باتوں میں منہمک لوگوں کو ٹٹکا دیا۔ زری بچو، سبیل کھانا چھوڑ کر تیزی سے اس تک آیا، جس نے ہاتھ کی مٹھی لہرا کر سبیل کی بند مٹھی سے ٹکرائی اور پھر مسکرا کر اس کے ماتھے پر گرتے بال سنوارے۔ نیہا نے ناگواری سے پہلو بدل کر دستگیر کو دیکھا، جس کا چائے والا ہاتھ یوں ہی اس کے آنے سے فضا میں معلق رہ گیا۔ وہ تیز ہوتی دھڑکن سے اس کی بے ریا مسکراہٹ دیکھ رہا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، میرا بیٹا آیا ہے۔ مصطفیٰ تایا نے اٹھنا چاہا، وہ تیزی سے ان کے آگے بڑھی اور سر جھکا لی۔ چمکتی آنکھوں سے دستگیر اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا، جن کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی تھیں۔ ارے زری، چائے کے برتن لاتی وردہ، ردا، فروا اور عروہ یک زبان ہو کر اس کی جانب ایسے بھاگیں جیسے برسوں کی بچھڑی ہوئی ہوں۔ ان کے پرتپاک انداز نے دستگیر کو چونکا دیا تھا۔ کیسی ہو یار، تم تو عید کا چاند ہو گئی ہو قسم سے، یہ کہنے والی عروہ تھی۔ اس کی بات پر دھیرے سے مسکرا دی۔ اس کے اندازے میں دستگیر واضح تکلف محسوس کر رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے کئی مہینوں بعد وہ ان سب کو دیکھ رہی ہو۔ بیٹا آؤ بیٹھو، ناشتہ کرو۔ سیف چچا کے کہے جانے پر دستگیر نے چونک کر مرتضیٰ چچا کو دیکھا، جو ایسے ناشتے میں مصروف تھے جیسے ان کے ارد گرد کچھ نہ ہو۔ یہی حال ماریہ چچے کا بھی تھا۔ جزاک اللہ، میں ناشتہ کر کے آئی ہوں۔ تایا جان کی شوگر چیک کرنے سہولت سے انکار کر کے اس نے سبیل کے لٹکتے گال سہلائے۔ زری بجو، آپ کو پتہ ہے میں آپ کو اتنا یاد کرتی ہوں۔ کچن کی جانب سے بھاگ کر آتی زینی کی آواز پر وہ مسکرا کر پلٹی اور پیچھے ہی فیروزہ بیگم کو دیکھ کر اس نے اپنی مسکراہٹ سمیٹ لینے میں ذرا وقت نہیں لگایا۔ یکدم چھا جاتی عجیب سی خاموشی پر دستگیر نے چہرہ پھیر کر پیچھے دیکھا، جہاں اس کی ماں کھڑی تھی، جو نفرت بھری نظروں سے وہ زخرف کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے دستگیر کا دل خوف سے سہما دیا تھا۔ اتنی نفرت، اتنی ہتک کیوں تھی ان کی آنکھوں اور چہرے پر؟ زینی، فضول وقت خرچ کرنے کے بجائے ناشتہ کرو۔ ماریہ چچی کی ناگوار آواز پر دستگیر نے حیرانگی سے ان کو دیکھا۔ وہ جسے یہاں آئے ہوئے 5 دن ہو گئے تھے، وہ خود کو ابھی بھی ان اپنوں میں اجنبی محسوس کر رہا تھا۔ تایا جان، ناشتہ کر کے اسٹڈی میں آ جائیے گا۔ مسکرا کر شوگر ٹیسٹ کرنے والی چھوٹی سی مشین لہرا کر وہ اس حلاوت بھرے انداز میں کہہ رہی تھی جو بس مصطفیٰ صاحب کے لیے مخصوص تھا۔ نگار چچی نے سیف کے بھجتے چہرے کو کسی قدر اداسی سے دیکھا۔ وہ ان کو ایک زمانے سے چچا جان پکارنا چھوڑ چکی تھی۔ اسی وقت مرتضیٰ صاحب نے چہرہ اٹھا کر سامنے دیکھا اور ان کی نگاہ بے حد محبت اور عقیدت سے مسکرا کر اپنے بڑے بھائی کی جانب دیکھتی اپنی بیٹی سے ٹکرائی، جس نے کئی سالوں سے ان کو مسکرا کر دیکھنا تو دور، دیکھ لینا تک ترک کر دیا تھا۔ ماریہ کے دیکھنے سے قبل ہی وہ اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل گئے۔ تم میری مہندی پر نہیں آئی تو خیر نہیں ہے تمہاری۔ وہ جو پلٹ رہی تھی سائم کی دھمکی کر مسکرا دی، جبکہ نیہا نے کینہ توز نظروں سے سائم کو گھورا۔ میں وعدہ کرتی تو نہیں ہوں، لیکن انشاءاللہ۔ اس کے نرم لہجے میں نہ ہاں تھی نہ نا۔ یار کیا تم سبیل اور زونی کی سالگرہ پر بھی تھوڑی دیر بیٹھی، عروہ کی منگنی میں بھی تم نہیں آئی اور دستی بھائی کی دعوت پر بھی نہیں۔ وردہ نے نروٹھے پن سے اس کے سامنے سارے کھاتے کھولنا شروع کر دیے، جبکہ عروہ نے بھی ناراضگی سے منہ بنا لیا۔ دل میں اٹھتی سختی کو دبائے فیروزہ بیگم خاموشی سے آ کر اپنی مخصوص نشست پر آ بیٹھی۔ دستگیر کی آنکھوں کی محویت محسوس کر کے ان کے اندر شرارے اٹھ رہے تھے۔ سائم، کچھ کہہ نہیں سکتی، میں قبل از وقت وعدہ کرنے کے حق میں بالکل نہیں ہوں، اسی لیے کوشش کروں گی، سادگی سے کہتے ہوئے اس نے دستگیر کو اپنے الفاظ سے ٹھٹکا دیا۔ اس نے چہرہ پھیر کر اس کو دیکھا، جس کی نگاہوں کی بے یقینی سے غافل عروہ، فروا اور ردا کو تسلی دے رہی تھی۔ کتنی بار کہا ہے کہ سائم کو بھائی کہا کرو، بڑا ہے تم سے۔ مجھے مزید خود پر جبر نہیں کر سکی تھی، تڑق کر بولی، جبکہ سبھی نے ٹھٹک کر ان کو دیکھا جو سختی سے زخرف کو دیکھ رہی تھی۔ عروہ کی منگنی کی جہاں تک بات ہے، میری طرف سے اسکائی ڈائنر میں ٹریٹ پکی، دن تم لوگ طے کر لینا۔ ان کی بات کو سرے سے نظر انداز کر کے وہ ان چاروں لڑکیوں کو مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ فیروزہ بیگم کا چہرہ اہانت کے احساس سے سرخ ہونے لگا۔ وہ ہمیشہ ان کے طاق کر مارے گئے نشانے کو یوں ہی خاموشی اخلاق سے خطا کر دیتی تھی۔ دستگیر نے اسی خاموشی سے اس کو دیکھا جس کو شاید وہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ تبھی وہ اب پلٹ کر بابا جان کی اسٹڈی کی سمت بڑھ گئی تھی۔ دستگیر، فیروزہ بیگم کی پکار پر اس نے چونک کر چہرہ پھیرا۔ جن کے چہرے پر جو ناگواری تھی اس کو وہ دستگیر کے دیکھتے ہی چھپا گئی تھی، لیکن دستگیر نے وہ طیش بھانپ لیا تھا۔ میں چلتا ہوں۔ مصطفیٰ صاحب تیزی سے
اپنے ہاتھ صاف کیے بغیر سرد آواز میں کہہ کر اسٹڈی کی جانب چلے گئے، جبکہ دستگیر اب ماں کے چہرے کو حیرانگی سے دیکھ رہا تھا، جو تنفر سے اپنے شوہر کے دور جاتے قدموں کو دیکھ رہی تھی۔ بس اب آئے گا مزہ، عروہ اور فروہ نے ایک دوسرے کو ہاتھ پر تالی مارتے ہوئے چہک کر کہا، جبکہ نگار چچی دھیرے سے مسکرا دی۔ ایک وہی تھیں جن کو اپنے بچوں کا زخرف سے گھلنا ملنا بالکل برا نہیں لگتا تھا، اس سب کے باوجود جو کئی سال پہلے اس گھر میں ہوا تھا، نہ جانے کیوں اس کے پاس 2 دن تھے اس پروجیکٹ کے ایونٹ کے لیے۔ ایسے میں اب وہ بالکل مصروف ہو گئی تھی۔ اکثر تو وہ جب بے حد مصروف ہوتی تھی گھر تک نہیں جاتی اور وہیں آفس میں اپنے کام میں مگن رہتی۔ ابھی بھی وہ سائٹ پر کام کرتے بات کو ساتھ ساتھ بریفنگ دیتے ہوئے اپنا کام بھی کر رہی تھی کہ میسج کی بجتی ٹون پر ٹٹکی۔ 1 سیکنڈ بعد لیپ ٹاپ سے پڑھتے اس کے چہرے کو دیکھ کر اس نے نرمی بھری سنجیدگی سے کہا اور خود سیل کی جانب متوجہ ہو گئی، ہمیں جمعے کو ٹریٹ چاہیے۔ ردا کے میسج کو پڑھ کر وہ مسکرائی نہیں بلکہ اسی سنجیدگی سے جواب ٹائپ کرنے لگی۔ شیور، کیوں نہیں، مختصر جواب لکھ کر سیل فون رکھتے ہوئے پھر سے بات کی جانب متوجہ ہو گئی۔ وہ ہمیشہ اپنے سارے ویوز اور مشورے فائنل کروا کر آفس سے سارے کام کرتی تھی، جبکہ وینیو پر سحر اور عباد ٹیم کو لیڈ کرتے ہوئے جا کر کام کرتے تھے۔ وہ اہم وینیوز پر جایا کرتی تھی، وہ بھی آخر میں ساری تیاری کو فائنل ٹچ دینے کے لیے۔ اسی لیے وہ اب بھی ایک ایک شے کے بارے میں انتہائی محتاط انداز میں لکھ رہی تھی کہ اس کے نزدیک کوئی غلطی کی گنجائش نہ نکلے۔ دوسری جانب دستگیر اپنے آفس کے کاموں میں بری طرح مصروف رات دیر تک گھر آتا تھا۔ یہ 2 دن اس نے مہمانوں کے ارینجمنٹس، ٹینڈر پاس کروانے، لیگل مسئلے، اسٹوریج ہاؤس میں ایکوپمنٹ دیکھتے ہوئے گزار دیے تھے تاکہ بعد میں مسئلے نہ ہوں۔ آج دوسرا دن تھا، یعنی فائنل۔ کل اس کے پروجیکٹ کے ساتھ کمپنی کا بھی لانچ تھا، سو وہ پرجوش ہونے کے ساتھ پر امید بھی تھا۔ گاڑی پارک کر کے وہ تھکے تھکے قدموں سے جیسے ہی اندر آیا، وردہ اور ردا کو LED کے سامنے پیزا اور برگرز کے ساتھ ڈرامے کے ساتھ بھی انصاف کرتے دیکھ کر ان کی جانب چلایا۔ تم دونوں سوئی رہی ہیں ابھی تک؟ یونیورسٹی نہیں جانا کیا؟ صوفے پر گرتے ہوئے اس نے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا جو شاید ڈراؤنی فلم دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ان دونوں کی گھورتی نظروں پر وہ سیدھا ہوا۔ آپ نے ہمیں ڈرا دیا، ان دونوں نے بیک وقت چیخ کر کہتے ہوئے اس کو قہقہا لگانے پر مجبور کر دیا۔ اتنی بڑی ہو کر ڈرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ قریب پڑا کوشن ان دونوں پر پھینکتے ہوئے جیسے ان کی پتلی حالت سے حظ اٹھا رہا تھا۔ آپ کو ڈراتے ہوئے آتی ہے جو ہمیں آئے؟ ردا کے کرارے جواب پر وہ ارے کہہ کر رہ گیا۔ ایسے ڈرامے اور فلمس دیکھتی کیوں ہو تم دونوں کہ ڈر لگے؟ پیچھے کو ہوتے اس نے ٹائی کی نوٹ ڈیلی کرتے ہوئے حقیقتاً جاننا چاہا تھا۔ مزہ آتا ہے، اب ہم زری کی طرح تو ہیں نہیں کہ کسی چیز سے نہ ڈریں، وردہ نے کہتے ہوئے ستائش سے کہا، جبکہ ردا اس کو کنکھیوں سے اضطراب میں صوفے سے ٹیک لگاتا دیکھ رہی تھی۔ سونا تو بہت ڈرتی تھی ایک ایک چیز سے، یہاں تک کہ کوئی اس کے پاس سے بھی گزرے تو وہ ڈر جایا کرتی تھی۔ وہ جب بولا تو اس کا آپ اپنی آواز تک اجنبی لگ رہی تھی۔ وردہ اور ردا نے چونک کر ایک دوسرے کو بغور دیکھا۔ آپ کو یاد ہے ابھی تک آپ زری کو سونا کہتے تھے؟ وردہ نے جوش سے آگے ہو کر پوچھا، جبکہ دستگیر نے سر صوفے کی پشت سے لگاتے ہوئے آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ یہ تو ایک زمانے پرانی بات ہے کہ زری اتنی ڈرپوک تھی، اب تو زری کسی شے کا بھی اکیلے مقابلہ کر سکتی ہے۔ وردہ جب بولی تو اس کی اداس آواز ردا کی لابالی آواز سے بے حد سنجیدہ تھی۔ دستگیر نے آنکھوں سے ہاتھ اٹھا کر اس کو دیکھا جو دستگیر کو ہی دیکھ رہی تھی، اندر تک اترتی نظروں سے۔ ردا کی وہ نظریں اس کے لیے یکسر نہیں تھیں، تبھی ٹھٹک کر سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ اس کو بے حد افسوس، ملال اور نا امیدی سے دیکھ رہی تھی۔ تم ایسے مجھے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس کو بے اختیار ان نظروں پر کہنا ہی پڑا، اور وردہ کے چونکنے سے قبل ہی وہ نگاہوں کا زاویہ تیزی سے بدل گئی۔ ہیں؟ میں نے آپ کو کیسے دیکھا ہے؟ آگے ہو کر ڈبے میں سے گرما گرم زنگر نکالتے ہوئے اس کے انداز میں پہلے والا بڑا پن اور سوگواری نہیں تھی۔ جیسے میں تمہاری کسی امید پر پورا نہیں اترا یا تمہارا مان توڑ دیا ہو۔ اب کے سیدھے ہوتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ ردا نے چونک کر وردہ کو دیکھا جو مزے سے برگر کھا رہی تھی۔ اب یہ تو آپ ہی جانتے ہوں گے، ویسے اگر ایسا کچھ نہیں ہوا تو موج کریں آپ۔ اس کی پھر سے سرد ہوتی آواز پر دستگیر نے چونک کر اس کو بغور دیکھا، جس کی آنکھیں ایک دم اس سے بیگانہ ہو گئی تھیں، پہلے والی نرمی اور اپنائیت مفقود ہو گئی تھی۔ یہ سب اس کے ساتھ ایسے کیوں کر رہے تھے؟ پہلے بابا جان، زخرف، اور اب ردا اس کی بیسٹ بڈی۔ ویسے بھائی یہ نیہا کیسی لگتی ہے آپ کو؟ وردہ نے اس سرد خلیج کو محسوس کر کے تیزی سے کہا۔ ردا نے چونک کر اس کو دیکھا جو جتنی لاوالی بنتی اور دکھتی تھی اتنی تھی نہیں۔ کیا مطلب؟ اس بیتو کے سوال پر جو ناگواری اس کے چہرے پر در آئی تھی اس نے ردا کو اب کی بار حیران کر دیا۔ برگر سے انصاف کرتے ہاتھ روک کر اس نے دستگیر کو دیکھا جو خفگی سے وردہ کو دیکھ رہا تھا۔ مطلب وہ آپ کو پسند کرتی ہے تو وہ آپ کو کیسی لگتی ہے؟ اس کے جھجکے بغیر کہی جانے والی بات پر دستگیر کے چہرے کا رنگ سرخ ہوا۔ میں ایسی فضول قسم کی بکواس دوبارہ نہ سنوں، ردا سختی اور سنجیدگی سے کہتے ہوئے اپنا بیگ اور کوٹ
उठा कर बगैर उन दोनों को देखे सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया, जबकि पीछे वो दोनों गंग से एक दूसरे को देख रही थीं। नेहा ने तो कहा था कि भाई जाने से पहले उससे अपनी पसंद का इजहार करके गए थे। वर्दा की झुंझलाती आवाज़ पर वो किसी गहरी सोच में गर्क होने लग गई। बात इतनी सीधी नहीं थी जितनी शायद नेहा ने इन सबको बताई थी। तुम यहीं घूम रहे हो अभी तक? किचन से निकलते साइम ने उसको हैरानगी से देखकर कहा। सभी जानते थे कि आज उसके प्रोजेक्ट और कंपनी के लॉन्च का इवेंट शाम में होना था। बस यार, शाम को तकरीब है, तभी जाऊंगा। उसके हाथ से पानी का गिलास लेते हुए उसने सुस्ती से कहा। क्या हुआ है, तबीयत तो ठीक है? उसके मुज़महिल से अंदाज़ पर साइम ने उसको तशवीश से देखा, जो खामोशी से कुर्सी धकेल कर वहीं बैठ रहा था। बस यार ठीक हूँ। निगार चाची कहाँ हैं? पानी पीकर गिलास उसको पकड़ाते हुए उसने नरमी से कहा। खैर है ना? आवाज़ से तू बीमार लग रहा है। साइम की परेशानी उसके चेहरे को देखकर बढ़ रही थी। हाँ, मम्मी घर पर नहीं है और इल्म नहीं है, इसलिए इधर आया हूँ कि हिम्मत नहीं चाय बनाने की, कहते हुए वहीं किचन काउंटर पर सरक कर बैठ गया। साइम तेज़ी से सर हिलाकर आगे बढ़ा और स्टोव चलाने लगा। मैं हाजिर हूँ, बड़ी अच्छी बनाता हूँ चाय मैं। साइम मुस्कुराते हुए पानी निकालकर उसकी मालूमात में इजाफा भी कर रहा था। ये चारों अभी तक यूनिवर्सिटी से नहीं आई? यहाँ भी खामोशी महसूस करके उसने यूं ही चेहरा काउंटर पर रखते हुए कहा। हाँ, थीसिस चल रहे हैं तीनों के और वर्दा का लास्ट सेमेस्टर है, तो बस इसीलिए हमारे कान ठंडे हैं। साइम ने जैसे सकून पर शुक्र का कलमा अदा किया था। वो जो साइम से पूछना चाहता था कि ज़ुखरुफ ने आगे एमएस में क्यों नहीं बाकी सबकी तरह दाखिला लिया, खामोश ही रहा, क्योंकि जहन अभी तक रिदा की उस सर नज़र को नहीं भूल रहा था। और वही हमारे होने वाली भाभी कैसी हैं? सर उठाकर वो बोला तो उसकी शरारती आवाज़ पर साइम ने पलट कर उसको घूर कर देखा। समन ठीक है, अल्लाह का शुक्र, कुछ दिन में आने वाली है, यहाँ देख लेना वो कैसी है। साइम ने कंधे अचकाकर बेनियाजी से कहा, जबकि उसकी बेनियाजी पर दस्तगीर की थकी सी हंसी बेसाख्ता थी। क्यों? तू क्यों नहीं बता सकता मुझे उनके बारे में? चाय को उबाला आते देखते साइम को उसने मुस्कुराकर पलटने पर मजबूर कर दिया। अच्छा यार, तो बात यह है कि समन साहिबा हमारे घर की औरतों से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। ना उसे घरदारी खाने पकाने का शौक़ है, ना कुछ आता जाता है। उसके जले कटे अंदाज पर दस्तगीर बमुश्किल अपनी हंसी काबू रख सका। तो क्या हुआ, तू भी मेरी तरह कुकिंग में एक्सपर्ट हो जा। उसके हल बताने पर साइम का मुंह मजीद लटक गया। तेरे साथ जिसकी शादी होगी मान लिया कि बहुत खुशकिस्मत होगी, मगर यार जरी का शौहर बहुत खुश नसीब है। उसके कहे जाने पर दस्तगीर ने चौंक कर उसको देखा। तो क्या मेरी जान ने सबको बता रखा था? ऑफिस भी संभालती है, घर का हर काम भी। हर रिश्ते को बैलेंस रखना कोई सीखे तो जरी से सीखे। साइम हकीकतन जरी से बेहद मुतासिर था, तभी वो सताइश से कह रहा था, जबकि दस्तगीर के चेहरे को उदास सी मुस्कुराहट छू गई। एक उसके चले जाने के बाद सभी वाकिफ़ हो गए थे जरी के हर अंदाज से। सिर्फ वही अंधेरे में सबसे पीछे रह गया था, उसको सबसे ज़्यादा जान लेने की चाह में। चाय हाजिर है। साइम ने उसको सोच में डूबा देकर उसके सामने कप रखा और ख़ुद अपना कप थाम कर उसके बराबर काउंटर की चेयर घसीट कर बैठ गया। दस्तगीर ने चाय थाम कर लबों से लगा ली। अच्छी बनी है माशाल्लाह। उसकी बरजस्ते तारीफ़ पर साइम नवाजिश बजा लाया। साइम, कुछ देर की खामोशी के बाद दस्तगीर ने आहिस्तगी से उसको पुकारा। ज़ुखरुफ इतना सबसे अलग थलग क्यों रहती है? वो जो फिर से उसको सोना कहने वाला था संभल कर बोला। साइम ने चेहरा फेर कर बगैर चौंके उसको देखा, जो चाय के कप के किनारे पर हाथ फेरते हुए कप से उठते धुएं को देख रहा था। वो हमेशा से ऐसी ही है, ज़्यादा फंक्शन वगैरह में नुमाया नहीं होती वो। साइम जिसकी सबसे ज़्यादा इज़्ज़त करता था आहिस्तगी से बोला। ठीक है, लेकिन अब वो कुछ ज़्यादा ही मंजर से करती चली गई है। सुबह का नाश्ता और छुट्टी का खाना तक सबके साथ करते मैंने उसको नहीं देखा। ये बहुत अजीब है। उसकी अगली तफसीली बात पर साइम ने निगाहों का ज़ाविया उससे बदल लिया। जानता था कि बात जिससे जा रही है उसमें वो दस्तगीर से खफा हो जाएगा। खफा था। तुझे क्यों उसकी फ़िक्र हो रही है भाई? तू बेटा जरी को छोड़ और अपना फोकस नेहा पर रख। चाय का कप उठाकर खड़े होते साइम ने जिस तेज़ी से तंजिया लहजे में कहा, उस पर दस्तगीर ने हैरानगी से उसको देखा। ज़ुखरुफ का नाम सुनते ही सब उससे अपने लहजे और अंदाज़ क्यों बदलने लगे थे। दस्तगीर की हैरान अंदर तक उतरती नज़रों को नज़रअंदाज करके वो अपनी चाय सिंक में फेंक रहा था। मैं नेहा की शक्ल ना देखूं तो फ़िक्र की बात कराए, अल्लाह बचाए रखे मुझे उस मुसीबत से। उसके थके लेकिन नागवार लहजे पर साइम ने चौंक कर बगौर उसको देखा, जिसके चेहरे पर हकीकतन नेहा के नाम तक से बेजारी ज़ाहिर हो रही थी। मैं चाह रहा था कि शाम में मेरे साथ तुम चलते। चेहरा झुका और उसने आहिस्तगी से कहा, जबकि साइम का दिल फिर से उसके लिए पसीजने लगा। तेरे इनॉग्रेशन पर? उसको गरम गरम चाय एक ही सांस में पीते देखकर उसने सवालिया कहा। चाय का खाली कप काउंटर पर रखकर वो उठ खड़ा हुआ। अगर तू कहता है तो फिर चलते हैं, साइम ने मुस्कुरा कर कहा, जबकि दस्तगीर को भी मुस्कुराना पड़ा। 6 बजे तक मेरी तरफ आना, दोनों साथ जाएंगे। हाथ में पहनी रिस्ट वॉच पर टाइम देखते हुए कहा, जबकि साइम के ओके बॉस कहने पर वो पलट कर राहदारी से होता हुआ अपने घर की जाने बढ़ गया। पीछे से साइम ने लम्हे भर को गहरा तशक्कुर भरा सांस लिया। 2 घंटे बाद
نیک سکھ سے تیار ہو اس کے کمرے کے باہر کھڑا دروازہ بجا رہا تھا۔ سائم بیٹا، خان بابا کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا، جن کے ہاتھ میں دستگیر کے ہینگ شدہ کپڑے تھے۔ سائم نے حیرانگی سے کپڑوں اور پھر اپنی گھڑی پر بجتے ٹائم کو دیکھا۔ یہ مجھے دے دیں خان بابا، میں اندر جا رہا ہوں، نرمی سے کہہ کر اس نے ان کے ہاتھ سے کپڑے تھام لیے اور ان کو سر ہلا کر جاتے دیکھتے ہوئے اس نے دروازہ پھر سے نوک کیا اور تیزی سے دروازہ دھکیل کر اندر آ گیا، جہاں اندھیرا ہر سو تھا۔ وہی دستی اندازے سے سوئچ تک پہنچ کر ساری بتیاں روشن کرتے ہوئے صوفے پر مزے سے سوتے دستگیر کو دیکھ کر حیران سا اس کی جانب آیا۔ دستگیر اس کا شانہ تیزی سے ہلا کر وہ ٹیبل پر پڑے فون کی جانب متوجہ ہوا، جہاں یار غار لکھا جگمگا رہا تھا۔ یقیناً وہ کال ارمان کی تھی۔ السلام علیکم یار، کدھر ہے تو؟ ہم نے 1 گھنٹہ پہلے آنے کا پلان کیا تھا۔ دوسری جانب سے کال اٹھائے جانے پر ارمان خفگی سے کہہ رہا تھا، اور یہاں دستگیر دنیا سے بے خبر سو رہا ہے۔ دوسری جانب سے آتی سائم کی آواز پر وہ پہلے چونکا اور پھر پریشانی اس کو گھیرنے لگی۔ سائم یار دیکھو، اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے، وہ تو کام اور وعدے کے معاملے میں بہت پابند ہے۔ ارمان کی تفکر بڑی بات پر اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ماتھا چھوا اور پھر اس کو ایسے لگا گویا اس نے جلتا انگارہ چھو لیا ہو۔ اس کو تو بہت تیز بخار ہے، سائم نے پریشانی سے کہا، جبکہ ارمان سمجھ گیا کہ اس کا بخار ذہنی ٹینشن کا نتیجہ ہے، اور کہیں اگر جو اس کی طبیعت بگڑ گئی تو آپ اس کو جلدی سے اٹھائیں، نہانے کو کہیں، میں تب فنکشن دیکھتا ہوں۔ قریب آتے بات کو دیکھ کر اس نے کہہ کر فون کاٹ دیا۔ قریب آتے بات کو دیکھ کر کہتے ہوئے اس نے کال کاٹ دی۔ دستگیر ارمان نے سائم نے فون ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس کا کندھا زور سے ہلایا۔ جھنجھوڑے جانے پر دستگیر نے اپنی جلتی آنکھیں بمشکل کھول کر سامنے دیکھا، جہاں کوئی اس پر جھکا پریشانی سے اس کو شاید پکار رہا تھا۔ یار، سائم نے فرسٹ ایڈ باکس کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس کو پھر سے پکارا۔ دستگیر کا سویا تھکا ہوا ذہن ایک جھٹکے سے بیدار ہوا۔ کیا ٹائم ہوا ہے؟ بمشکل سیدھا ہوتے ہوئے اس نے پریشانی سے پوچھا۔ 6 بج رہے ہیں، مگر یار تیری طبیعت بہت خراب لگ رہی ہے مجھے، اس کو اٹھنے کی کوشش کرتے دیکھ کر سائم نے مدد کرتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ تو یہیں ویٹ کر، میں بس شاور لے کر آیا۔ صوفے پر پڑی استری شدہ قمیص شلوار اٹھاتے ہوئے لڑکھڑاتے قدموں سے باتھ روم جا رہا تھا۔ پیچھے سائم متفکر سا اس کو جاتے دیکھنے لگا، جس کے مضبوط اعصاب کو بخار نے نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے بھلا، کیا بس یہ بخار کا ہی اثر تھا؟ 10 منٹ بعد ہی لاک کھولے جانے پر سائم نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ پہلے کی نسبت قدرے بہتر لگ رہا تھا، مگر اس کا گندمی چہرہ بخار کی حدت سے ابھی بھی سرخ ہو رہا تھا۔ جلدی جلدی پرفیوم چھڑک کر بے ترتیب بالوں کو ٹھیک کرتے ہوئے چادر بستر سے اٹھا کر شانے پر ڈالتے ہوئے اس نے جیسے سائم جیسے سست بندے کو اپنی جلدی سے حیران کر دیا تھا۔ گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے اس نے سائم کی حیرانگی پر جیسے ماتم کیا۔ یار تیری طبیعت ٹھیک نہیں، تو دوائی لے پہلے۔ بے پرکی اڑاتے ہوئے اس کو اچانک سے یاد آیا۔ نفی میں سر ہلا کر وہ دروازہ کھول کر سائم کے ساتھ باہر نکل گیا۔ وینیو پر وہ جس طرح گاڑی دوڑاتا ہوا لا رہا تھا، سائم نے بس خود سے عہد کر لیا کہ کبھی اس کے ساتھ دوبارہ گاڑی میں نہیں بیٹھے گا۔ یار آگے تیرا ہی فنکشن ہے، تجھے جلدی کس بات کی ہے؟ مضبوطی سے بیٹھے سائم نے جھنجھلا کر کہا، مگر وہ خاموش ہی رہا۔ آخر کیا پتا تھا اس کو؟ یا اللہ، میری اگلے ہفتے شادی ہے۔ دعائیہ انداز میں ہاتھ بلند کر کے آنکھیں میچتے ہوئے اس نے اللہ کے حضور بڑبڑا کر عرضی ڈال دی تھی، جبکہ دستگیر نے اس کے انداز پر نہ چاہتے ہوئے مسکرا کر سویٹ آہستہ کر لی۔ باقی کا راستہ سائم نے اس کے کان کھا کر کاٹا۔ اب میں تیرے ساتھ کہیں سفر نہیں کرنے لگا بھائی۔ گاڑی پارکنگ لاٹ میں روکتے ہوئے اس نے بائیں ہاتھ سے کان سہلاتے ہوئے کہا، اور سائم پھر سے ڈٹائی سے ہنس دیا۔ کبھی کبھار وہ اپنی باتوں سے سب گھر والوں سے بڑا اور مدبر لگتا، اور کبھی تو وہ گھر کے چھوٹے سبیل اور زینی کو بھی مات دے جایا کرتا تھا، جیسے ابھی اس کا بھیجا پکا کر اس نے ثابت کیا تھا۔ اندر قدم رکھتے ہی سائم تو اتنا حیران نہیں ہوا، مگر پھر بھی ستائش آنکھوں سے وہ چاروں طرف گھوم کر اس ماورائی سے وینیو کو دیکھ رہا تھا، جبکہ دستگیر اس کو یوں محسوس ہو رہا تھا وہ کسی دھندلے سے خواب نگر میں داخل ہو گیا ہو۔ سب کچھ حقیقتاً کسی حسین و دلفریب خواب کی مانند دھندلا اور دلکش تھا۔ مدھم چلتی روشنیوں میں اب وہ چہرہ پھیر کر ادھر ادھر متلاشی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ شاید وہ نظر آ جائے جس نے خواب کو حقیقت میں لا کھڑا کیا تھا۔ نظر اٹھا کر جیسے اس نے اوپر دیکھا، ایک بڑے سے سیاہ رنگ کے کپڑے پر چاندی کے حروف سے جہاں خواب تعبیر پاتے ہیں، ویئر دا ڈریمز کم ٹرو لکھا جگمگا رہا تھا، جیسے ہوا میں مولک ہو کر پھڑپھڑا رہا ہو۔ تمام روشنیوں کا مرکز وہ حروف ہی تھے۔ تم نے یہ سب زرخون ایونٹ اسپیشلسٹ سے کروایا ہے؟ سائم کے تصدیقی سوال پر وہ جو محض سا مسحور ہو کر سر اٹھائے اس ہال میں لگے الفاظ کو دیکھ رہا تھا، چونک گیا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ سنبھل کر اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ پاکستان میں کون ہے جو نہیں جانتا زری کے کام کو؟ سائم کے کہنے میں ستائش اور فخر صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ زری؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، سائم کی پکار پر اس کا بیمار ہوتا دل اتنی زور کا کانوں میں آ کر دھڑکا کہ دستگیر کو لگا اس کی آواز وہاں موجود ہر ایک شخص نے ضرور سن لی ہوگی۔ آواز پر وہ جو فوگ مشین دیکھ رہی تھی چہرہ اٹھا کر حیرانگی سے پیچھے دیکھنے لگی۔ ارے سائم، السلام علیکم، آپ یہاں؟
صائم کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر وہ بالکل دھیرے سے تکلف سے مسکرائی۔ وعلیکم السلام، تم تو چھا گئی ہو یار، کیا شاندار ماورائی سا وینیو ہے۔ صائم کی پرجوش تعریف پر اس کا چہرہ کسی گلاب کی طرح کھلنے لگا۔ دستگیر یوں ہی گمسم ساکن سا اس چہرے کو دیکھ رہا تھا جس کو اپنا بیمار بنا چکا تھا۔ واقعی میں؟ جزاک اللہ صائم، تعجب سے کہہ کر وہ اس کا شکریہ ادا کر کے نظروں کی تپش پر چہرہ پھیر کر اس کو دیکھنے لگی جو چہرے سے بیمار لگ رہا تھا۔ السلام علیکم دستگیر صاحب، اس کی کسی قدر حیران لیکن پرتکلف آواز نے اس کو چونکا دیا۔ وعلیکم السلام، وہ بھی دستگیر تھا، اپنی کیفیت پر پل بھر میں ہی قابو پا لینے والا۔ ارمان صاحب کہاں ہیں؟ آپ دونوں ایک بار دیکھ لیں سب تاکہ میری ٹیم مطمئن ہو جائے۔ اس کی نظریں خود پر پھر سے محسوس کر کے وہ مدعے کی بات پر آئی، وہی بات جس کے لیے وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ان لوگوں کے انتظار میں تھی۔ سب بہت اچھا، بہت پروفیشنل ہے، تھینک یو، اس نے اسی لہجے میں کہا جس لہجے میں وہ کئی سالوں سے کاروبار کرتا آ رہا تھا۔ ٹھیک، میں اور میری ٹیم پھر اجازت لیں گے، چہرہ پھیر کر ہاتھ کے اشارے سے فائلز تھام کر کھڑی لڑکی کو بلا کر اس نے کہا، جبکہ صائم نے دستگیر کو دیکھا جو ہر طرف کا فرق اور ہوش بھلائے زخرف کو دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے صائم، پھر گھر میں ملاقات ہوتی ہے، نرمی سے کہہ کر وہ قریب آتی لڑکی کی جانب بڑھ گئی، اس پر اس کی حالت زار پر ایک نظر بھی ڈالے بنا۔ تم کافی سال بعد آئے ہو نا، اس لیے عجیب لگ رہا ہے تمہیں، ورنہ زری ایسے ہی سب سے ریزرو رہتی ہے۔ اس کی آنکھ میں کچھ معدوم ہو کر مرتا دیکھ کر صائم کو کہنا ہی پڑا، وہ جس نے خود سے عہد کیا تھا کہ زری کا ذکر تک دستگیر کے سامنے نہیں ہونے دے گا۔ اس کی تسلی بھرے انداز پر دستگیر نے چہرہ پھیر کر اس کو دیکھا۔ صائم اس کی ایک دم خالی ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر ٹھٹکا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا دستگیر دھیرے سے مسکرا کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھ گیا، وہیں جہاں جس کے لیے سب اکٹھے ہو رہے تھے، اس کو دیکھنے اور سننے کے لیے دور دراز کے ممالک سے آئے ہوئے تھے۔ اور پھر اس نے چہرہ پھیر کر وہاں دیکھا جہاں سے وہ ہال کی قدادم سلائڈنگ کھڑکیوں سے اپنی ٹیم کے ہمراہ باہر جا رہی تھی، اس کی دنیا ماند کر کے، ویران کر کے، پھر سے سامنے کو دیکھ کر چل دیا جہاں اس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ ویراں ہے میں کدا خم و ساغر اداس ہے، تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے۔ تو ہماری آج کی قصہ یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ اگلی قصہ انشاءاللہ کچھ دن میں ہی آپ کو مل جائے گی۔ اتنے طویل وقفے کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں، لیکن میں نے سوچا کہ کچھ ایسا طریقہ کرنا چاہیے کہ میں اپنے ریڈر سے، اپنے لسنر سے جو ہے وہ اچھی طرح انٹریکٹ کر پاؤں۔ تو مجھے یہی لگا کہ نیچرل انوائرمنٹ میں جو ہے وہ اس کی وائس بک ہونی چاہیے ناولس کی۔ تو آپ لوگ اپنی رائے سے آغاز ضرور کیجیے کمنٹ سیکشن میں، اور یہ بات بھی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کون کون سے شاعر جو ہیں وہ پسند ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ جو پرسنلی پسند ہیں وہ علامہ محمد اقبال صاحب ہیں، پہلے نمبر پہ وہ ہیں، دوسرے نمبر پہ باقی سب ہیں، جیسے فیض احمد فیض ہو گئے، احمد فراز ہو گئے، احمد فراز اور فیض احمد فیض کا دوسرا نمبر ہے۔ باقی جون ایلیا، قتیل شفائی، بیدم شاہ وارسی، نون میم راشد، مرزا غالب، یہ سب آتے ہیں، آپ سب بھی بتائیے ضرور۔ السلام علیکم۔